بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے حقیقت میں ایمان والے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں، یہ کہ وہ ان کو زمین میں اپنا نمائندہ بنائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ کر چکا ہے، اور یقیناً ان کے لیے وہ دین جو اس نے منتخب کیا ہے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، اور آج جو ان کے لیے خوف کی حالت ہے اس کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا، کہ پھر وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت بڑی برمحل آئی ہے، جن حالات میں ہم ہیں ان حالات میں سمجھانے کے لیے اس آیت کو بڑا صحیح سے آپ دستیاب ہے، ہمیں ایک کانٹیکسٹ ہے موجود۔ آیت وعدہ کر رہی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ زمین میں ہم سربلند رہیں گے اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار عطا فرمائے گا، لیکن حالات تو اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ حالات تو یہ ہیں کہ ہمیں ہر روز ایک نئی ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس وعدے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ وعدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور صحیح کام عمل صالح کیا ہے، اور خلافت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا۔ ان ساری چیزوں کو تب سے اللہ کا یہ پورا وعدہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقیقت میں کیا بات کہی ہے۔ بہت سے سوال ہیں مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت، بالکل خاص طور سے آج، جبکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں 150 کروڑ مسلمانوں کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو عراق کے لیے وہ کر رہے تھے، اور درخواست لگانے والوں میں بڑے بڑے مقدس چہرے بھی تھے، اور لوگ کہتے بھی تھے کہ کوئی تو اللہ والا ہوگا اس میں ایسا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ لیکن کیا بات، کیا 150 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کی مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست لگانے کا اہل ہوتا وہ؟ یعنی منحص القوم اللہ تعالیٰ نے ایک ایپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ کر دی، اوور رولڈ، کوئی اللہ کے ہاں ریکارڈ پہ لگائی نہیں گئی۔ وہ عراق کے لیے رو رو لوگ دعائیں مانگتے رہے مسلمان، اور دعوے بھی کرتے رہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہم نے دی کیا اور وہ کیا، تاریخ صلاح الدین ایوبی کی اور فلاں کی، اور یوں کر دیا ہے، ٹکڑے اڑا دیے ہیں، اور سب کچھ تھا اور یہی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وعدے ہیں، دعوے ہیں قرآن کریم کے، اور لوگوں کی باتیں ہیں، مگر یہ کہ عمل کے اوپر تو کہیں کوئی بات نکلتی نہیں۔ ایک شک ہے، کیا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے کہ کیا دعائیں فضول ہیں یا غیر مقبول ہیں، ان سے کوئی رزلٹ نکلتا بھی ہے؟ کبھی افغانستان میں نکلا، جو تحت ہو گیا افغانستان پورا، مودی کے لیے دعائیں مانگتے رہے برباد ہو جائے، چیف منسٹر بن گیا زبردست اکثریت کے ساتھ، اور بھی زیادہ ووٹ لے کے آیا، آپ کا قتل عام کر کے کچھ بھی تباہ نہ ہوا، کچھ بھی برباد نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب دعائیں جو ہے یہ ریئیکشن کیوں کر جاتی ہیں ہماری، اور کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر بدستور ہیں۔ ہمارے تو ایک منٹ پری پلان لائن طے ہے، جب کبھی کوئی کشمکش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں اس سرے سے اس سرے تک تمام عالم اسلام جو ہے دعائیں مانگنے میں لگ جاتا ہے، آج دعائیں کرتا ہے، اور اس دوران بلندانگ دعوے بھی رہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور دنیا معجزات دیکھے گی۔ لیکن جب کوئی معجزہ نہیں ہوتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہارتے جا رہے ہیں آپ، تو ہم ایک دوسری لینگویج استعمال کرتے ہیں، ارے یہ سب جھوٹ ہے، خبریں غلط ہیں، یہ سب یہ ہے، پروپیگنڈا ہے، ہم کیا، یہ سب یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ جملے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل ذلیل اور مقہور قوم ہو چکے ہیں، تو پھر ہمارے وہی علماء جو ابھی 10-15 دن پہلے
معجزات کی بات کر رہے تھے، وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اعمال کی خرابی ہے. یعنی سیٹ لائن ہے ہماری بالکل ایک. پہلے بلندانگ دعوے، درمیان میں جھوٹی خبریں ہیں سب، اور اس کے بعد ایسے ہمارے اعمال کی خرابی. وہ تو ایک سیٹ ہے. آپ کو جب بھی ہوگا یہ پورا سیٹنگ ہے. فرسٹ اسٹیج میں یہ کہیں گے، سیکنڈ اسٹیج میں یہ کہیں گے، تھرڈ اسٹیج میں یہ کہیں گے، اور یہ جملے پری پلان تیار ہیں جو آپ کے سامنے رکھے رہیں گے، جو ہر ایک کہے گا. جیسے کوئی سابقہ کتاب کا آپ نے ایڈیشن کر لیا ہو، تو یہ سب ہوتا ہے. کل میں نے دیکھا وہ راشٹریہ سہارا میں مفتی صاحب کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ پولیو کی ڈراپ پلا رہے ہوں گے، تو اسی میں تقریر کرتے فرما دیا انہوں نے کہ گورنمنٹ کا جو پلان چل رہا ہے پولیو کا ڈراپ کا، تو اس میں کہہ دیا کہ ہمارے اعمال کی خرابی ہے جو پولیو پھیل رہا ہے. جو کھانسی، نزلہ، زکام، سب چیزیں ہمارے اعمال کی خرابی ہے. تاریخ میں کوئی ایسا دور بھی آیا ہے جب یہ سزا موقوف رہی ہو ہماری؟ یعنی نہ کھانسی ہوتی ہو کسی کو، نہ نزلہ ہوتا ہو، نہ زکام ہوتا ہو، کوئی مرضی نہ ہوتا ہو. ابھی دعائیں، یعنی ہر چیز کا علاج اگر یہی ہے. اعمال کی تشریح اور سزا کی تشریح بھی ہونی باقی ہے. مطلب اعمال سے مراد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثلا دعا اور تسبیح یہ ہوتا ہے. اس میں اخبار میں آیا تھا کہ ہر مرض کا علاج میوزک سے ہو سکتا ہے، میوزک سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہر مرض کا علاج تسبیح سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر چنانچہ ہوتے بھی ہیں روحانی شفا خانے، اور کتابیں چھاپتے ہیں باقاعدہ کہ پیٹ میں درد ہو تو یہ، اور فلاں ہو تو یہ، اور فلاں ہو تو کھانسی ہو تو یہ، اور نزلہ ہو تو یہ. تو گویا یہ ساری چیزیں اللہ نے جتنے دوائیں پیدا کی ہیں، جتنے بھی انتظامات کیے ہیں، تو سب فضول ہیں. دوا تو ریڈی میڈ موجود ہے. ہر عمل ایک مرض کی دوا ہے. پولیو اس لیے پھیل گیا کہ یہ بے عملی ہوئی تھی، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا تھا. ہار اس لیے گیا عراق کے، یہ ہماری بے عملی تھی. کوئی عمل کارتوس کی جگہ کام کرتا ہے، کوئی عمل دوا کی جگہ کام کرتا ہے. مطلب ہر عمل کا جو ہے بندوق کے مقابلے میں دعا کام کر جاتی ہے مثال کے طور پر، اور ٹیبلٹ کے مقابلے میں بھی دعا کام کر جاتی ہے. تو پھر اس کو آگے بڑھائیے، پھر تو گیہوں کی بوری کے مقابلے میں دعا کام کر جائے گی. پھر کوئی ضرورت نہیں ہر کام جو پھر اس کی کیجیے کہ یہ تسبیح روٹی کے لیے ہے، اور یہ تسبیح سالن کے لیے ہے، اور یہ تسبیح جو ہے کیپسول کے لیے ہے، اور یہ تسبیح بندوق کے لیے ہے، اور یہ رائفل کے لیے ہے، اور یہ سب سیٹ کر لیجئے. تو کوئی چیز ضرورت نہیں، نہ فوج سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اب کوئی گورنمنٹ آپ کی بن گئی تو معلوم ہو کہ یہ وزیر دفاع ہیں، یہ مسواکیں بانٹتے ہیں، اور یہ وزیر جنگ ہیں، ان کے ہاں جو ہے دشمنوں کی توپوں میں کیڑا پڑنے والی تسبیح ملتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. کیا فلسفہ ہے یہ دین کو؟ کیا آپ نے یعنی چوچو کو مربع بنا کے رکھ دیا ہے. اس دور میں دنیا کے سامنے ہم کہنے کے قابل ہیں ان باتوں کو. اللہ تعالی کی یہ کائنات جو ہے یہ ہماری خواہشوں پہ نہیں چل رہی ہے. یہ کچھ اصولوں پہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ کچھ اصولوں پہ چل رہی ہے یہ کائنات، اور اس میں ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے اللہ کا. یہ دنیا اسباب ہے، اور یہاں ہر چیز کے لیے قانون ہے. قانون ہے یہاں دعا کے لیے بھی، کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے بھی جب اللہ نے ہر ایک کا قانون دیا ہے. اسباب اس کی تاثیر کا قانون ہے. یہاں کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں، کس طرح سے اس کو حاصل کریں، اس کا ہر چیز کا اللہ نے قانون رکھا ہے. اسی اصول کے تحت نصرت کا بھی قانون ہے، اللہ کی مدد کا بھی ایک قانون ہے، اس سے دعا مانگنے کا بھی ایک قانون ہے، دعا کے نتائج کا بھی ایک قانون ہے. اللہ کے یہاں چیزوں کی جو اسباب و وسائل اختیار کی جاتی ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے، ہر شے کا اس کو اللہ نے دیا ہے. اور عمل کس چیز کا نام ہے اور سزا کس چیز کا نام ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں، ورنہ تو بہت سے سوال رہ جائیں گے آپ کے دماغ میں اور آپ انہیں حل نہیں کر پائیں گے، اور خدا نخواستہ ایمان بھی ڈول جائے گا. اگر یہی حال رہا کہ ہم دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں یوں ہی ریجیکٹ ہوتی رہیں، تو اگلی والی نسل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا بہت دن تک. ایک دو دفعہ تو جھیل جائیں گے وہ کہ چلو کوئی بات ہو گئی ہوگی، لیکن پھر یہ ماننا بھی چھوڑ دیں گے لوگ کہ ان میں کچھ ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. تو کیا اس دور میں جو ریشنل دور ہے، اس دور میں آپ ایک مسلم نوجوان کے ذہن کو یہ شبہ دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے یہ شبہ دینا چاہتے ہیں کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جبکہ اس آیت کا پس منظر ہے موجود ہے، میں آپ کو یہ پورا فلسفہ سمجھا دوں کہ اللہ کے ہاں دعا کا اور اسباب کا اور چیزوں کا فلسفہ کیا ہے، اور اللہ کے ہاں کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں قوموں کے عروج و زوال. اللہ کے ہاں عروج و زوال کا بھی ایک قانون ہے، اور خدا کے ہاں قوموں کی مدد کا بھی ایک قانون ہے.
تمام دنیا کو اس نے ایک ضابطے کے تحت باندھ کے رکھا ہے. جیسے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، دن رات کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اس طرح دنیا میں ہر واقعے کا ایک سبب اور اس کا ایک قانون ہو. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ 22 پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن قانون کے تحت بنایا ہے اس میں وہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرتا، کبھی بھی کبھی تبدیلی نہیں کرتا. اس میں وہ کسی کے لیے تبدیلی نہیں کرتا، سب کے لیے وہ یکساں ہوتے ہیں وہ قانون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. تو مثال کے طور پر دعا کے لیے قانون اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دعا کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے شعور مقصد پیدا کریں. آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے آپ کی دعا. کیا مقصد ہے؟ آپ کے دل میں اس مقصد کی آگ صحیح معنی میں جل بھی رہی ہے یا نہیں جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں. پھر اس کے لیے جتنے وسائل آپ فراہم کر سکتے ہیں انہیں فراہم کریں جو آپ کے بس میں ہے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ واقعتاً اس ٹارگیٹ کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ صادق العہد اور صادق القول ہیں. جتنے بھی وسائل آپ کے پاس ہوں انہیں آپ اکٹھا کریں اور اس کے بعد اپنا پورا فرض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اس میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس دعا کو جو ہے اپنی اس میں فائل میں لگاتا ہے، اس سے پہلے نہیں لگاتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں جوڑ کے لگا دیں، یہ دعا کا قانون نہیں ہے. اب دیکھیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی بھی لڑی ہے. اب اس میں آپ نے دعا جو مانگی کہاں پہ مانگی؟ جا کے مسجد نبوی میں تو نہیں مانگی آپ نے دعا. اپنی تو آپ تو ٹھیک سے دعا مانگ لیتے، صحابہ کرام آمین کہتے اور آپ دعا مانگتے اور آپ کہتے یا اللہ یہ تباہ ہو جائیں اور تلواریں سڑ جائیں ان کی اور کیڑے پڑ جائیں ان کی توپوں میں، یہ دعا مانگ لیتے آپ. تباہ یقیناً ہو جائے تو قبول ہوتی، حضور کی دعا قبول نہ ہوتی تو کس کی ہوتی؟ لیکن آپ نے تو نہیں کیا ایسا. کیوں نہیں کیا آپ تو چل کے آئے پیدل 80 میل تک چل کے آئے آپ اور وہاں پہ چل کر کے آپ نے وہاں اور یہاں پہاڑی کے دامن میں دعا مانگی آپ نے، جبکہ میدان کردار گرم تھا. یہ تو ٹھیک ہے کہ وسائل کم تھے لیکن جتنے بھی تھے سب تھے، یعنی جتنا بھی آپ کر سکتے تھے سب نچوڑ دیے تھے حضور نے اور صحابہ کرام نے. اللہ میں بھی نہیں چھوڑا تھا سارا کام کہ تو ہی کر لے بس، اب ابھی لے بھیج اور تباہ کر دے انہیں، یہ نہیں تھا. بلکہ صحابہ کرام نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. پہلے اس مقصد کا شعور کہ کیا مقصد ہے، پھر اس کے لیے وسائل کی توفیر جو بھی آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں جتنا اپنے بس میں، اور اس کے بعد جب آپ اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اس کے بعد دعا. اب مثلا اللہ تعالیٰ کے نصرت کا بھی ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے قوم کی تو ایک قانون کے تحت فرماتا ہے. ایک مقصد آپ نے پیدا کیا ہے، مثلا غلبہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ نے افراد کو کنونس کیا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ کرنا ہے. تیسرے مرحلے میں ان افراد کو جوڑ کے آپ کو تنظیم بنانا ہے، سب کو جوڑ کے ایک جمعیت بنانا ہے. پھر اس تنظیم کے لیے آپ کو اسباب و وسائل فراہم کرنا ہے. پھر دشمن جو ہے آپ کا اس کے مقابلے میں قوت کا توازن دیکھنا ہے کہ اس کی قوت کتنی ہے، ہماری قوت کتنی. اس کے بعد پھر تدبیر اور حکمت سے کام لینا ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو سمجھ اور عقل و شعور دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے. یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہے ساری چیزیں. پہلے اپنے اندر شعور مقصد حقیقت میں کیا ہے، جس کو ایمان کا یہ لفظ آ رہا ہے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ حقیقت میں ہمارا مقصد کیا ہے. پھر اس کے لیے لوگوں کو جوڑنا ہے، حیثیت مسلم کی ملت کے ایک ایک فرد کو لینا ہے، پھر ان کی ایک تنظیم بنانا ہے، پھر اس کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا ہے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. ایمان والو جتنی بھی تم طاقت سمیٹ سکو سمیٹو، اللہ نے حکم دیا. یہ بھی اسی امر کے صیغے تھے جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی وہی امر کا صیغہ ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وہی امر کا صیغہ ہے. پہلے اسلام کے نام پر اپنے آپ کو ایک ملت بنانا ہے اور پھر اس کے لیے پوری طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے اندر سے سارے اختلافات کو ختم کر دینا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم تفشلوا وتذهب ريحكم.
اگر تم نے اپنے آپ کو بکھیرا ہے مسلمانوں، ٹکڑے ٹکڑے کیا تم نے اپنے آپ کو، تو تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دشمن تم پر غالب ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارننگ دے دی. فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں منتشر ہوئے، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ ہوئے، بٹ گئے سیاسی نظریات میں، مسلکی اختلافات میں، اگر تم بٹ گئے تو پھر یہ تنظیم پیدا کرنا ہے. اس مقصد کا صحیح شعور، مقصد کیا ہے ہمارا، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو آئے گا انشاءاللہ اس آیت میں. اور اس کے بعد پھر اس کے لوگوں کو جوڑنا ہے، اور جوڑ کر پھر دشمن کی طاقت کا اندازہ لگا کر اس کے توازن، ایک بیلنس کرنا ہے پاور کا. جو بھی حالانکہ کم طاقت، کمتر وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ نتائج دیتا ہے مسلمانوں کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بہرحال کمتر وسائل پیدا کرنا ہے، اس توازن کو. پھر تدبیر و حکمت، پریکٹیکل وزڈم جس کو کہتے ہیں، وہ کرنا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو آپ کے حصے کا کام ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے. اور دعا مانگنے کے نتیجے میں اس میں کسی بھی مرحلے میں آپ سے کوئی بھی اگر فالٹ ہوتا ہے کہیں بھی، یہ جو پوری لائن ہے قانون کے اللہ کے، تو وہاں پر اللہ کا قانون ابتلا عمل میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک جھٹکا دیتا ہے بیچ میں، جس کو قانون ابتلا کہتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ بات کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتا ہے جہاں بھی آپ غلطی کر رہے ہیں، جہاں مسٹیک کر رہے ہیں، وہاں پر اگر اس جھٹکے سے آپ سدھر جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اصلاح بن جاتا ہے، نہیں سدھرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سزا بن جاتا ہے. عمل نام ہوا کسی بھی چیز کو اس قانون کے مطابق کرنے کا جو اللہ نے ہر چیز کے لیے طے کیا ہے، جو اسٹیج بائی اسٹیج آپ کو بتایا. اور سزا ہوا اللہ کے اس تنبیہ کو نظر انداز کرنے کا نام، جو اللہ نے آپ کو تنبیہ کے طور پر جو بھی جھٹکا ایک دیا، یا شکست دی ہے، یا زخم دیا ہے. یہ ہے پوری صورتحال. ورنہ اگر آپ یوں کہیں کہ آپ کو جو زخم لگتا ہے وہ آپ کی بدعملی کی وجہ سے لگتا ہے، اور اس معنی میں بدعملی کے وہی آپ نے جو دو چار چیزوں کو عمل بنا رکھا ہے، تو کیا حضور علیہ وسلم کو احد میں اور صحابہ کرام کو جو جھٹکا لگا تو وہاں پہ آپ یہ بات کہہ سکیں گے کہ وہاں پر وہ صحابہ کرام سے اس معنی میں بدعملی ہو گئی تھی، فاسق تھے، فاجر تھے صحابہ کرام، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، اس لیے یہ ہو گئی تھی ان کو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ. پھر کیا ہوا تھا؟ وہاں پر تدبیر و حکمت کی غلطی ہو گئی تھی. وہاں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں پہاڑی پر، وہ وہاں سے اٹھائے، اور اٹھنے کے بعد ایک اسٹریٹجی جو فالٹ ہوا اس کی سزا بھگتنی پڑی، جو صحابہ کرام کو بھی بھگتنی پڑی. اور آج جیسے عراق کے پس منظر میں کربلا کی باتیں بہت ہاتھ پھیلا کے لوگوں نے کی کہ یہ ہے وہ ہے، نمرود مچھر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کہ اسی کربلا کی سرزمین پر خود امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پورے تہتے ہو گیا، پورا خاندان، اور یزید فتح یاب ہوا ہے، تاریخ میں ہسٹری موجود ہے. تو آپ اس کو کس خانے میں ڈالیں گے؟ کس خانے میں ڈالیں گے؟ کون سی بدعملی کے خانے میں ڈالیں گے؟ یا کون سی بدعملی ہے یہ؟ یہاں بھی وہی ہے، یعنی تدبیر کی غلطی ہے، یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جو بھی ہے، جس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک تنبیہ کے طور پر، سزا نہیں کہیں گے اس کو، سزا وہ جب بنتی ہے جب آپ اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ، جیسے بچے کو کوئی اپنے بچے کو کوئی مارتا ہے یا پھٹکارتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا دشمن ہے یا اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کا خیر خواہ ہے، وہ اس کو صحیح راہ پہ لانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے خیر خواہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سبھی بندوں کے لیے خیر خواہ ہے. اور وہ جب بھی کوئی ابتلا بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ بندے صحیح راہ کی طرف لٹ کے آئے. یہ مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائے. لیکن جب وہ نہیں پلٹتے تو وہ تباہ ہو جاتے. یعنی سزا وہ جب بنتی ہے وہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے، لیکن نہیں پلٹتے تو وہ سزا بن جاتی ہے ان کے لیے. سبق نہیں لیتے، نہیں سدھرتے تو وہ سزا بن جاتی ہے ان کے لیے. تو جو مسلمانوں کو پے در پے یہ پینالٹیز ملتی ہیں، جو پینالٹی پڑتی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے. وارننگ ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کے طرز عمل میں کہیں خامی ہے، کہیں غلطی ہے. اللہ نے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کا جو راستہ طے کیا ہے، تم اس سے کہیں غلطی کر رہے ہو کسی جگہ. یا تو تم نے لوگوں میں مقصد کا شعور نہیں پیدا کیا ہے، یا تم نے ایک ایک فرد کو کنوینس کرنی کیا ہے، یا تم نے پورا اتحاد نہیں پیدا کیا ہے. اتحاد یعنی جوڑا نہیں اپنے آپ کو، یا تدبیر کی کوئی غلطی ہوئی ہے، یا قوت کا کوئی بیلنس تم نے ملحوظ نہیں رکھا ہے، یا کچھ بھی ہوا ہے.
اس کے بعد بے شک اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، بلکہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کمزور پڑتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اتنی اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں باقی اللہ آپ کی طرف سے کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اذا منت ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور اللہ کافی تو ہیں، پھر ہمیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے، کرنا آپ کو ہے، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر تو مجھے اللہ سے مدد لینی ہے، وہ میرا آخری سہارا ہے، تو وہاں پر وہ دعا کا مرحلہ ہوتا ہے، بھرپور جدوجہد ہر مرحلے میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کم وسائل کے ساتھ آپ کو زیادہ اچھے نتائج دیتا ہے۔ وسائل تو آپ کو بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، اسباب سے ورث کوئی بھی نہیں ہے، پیغمبر تک نہیں ہے، اتنا ہے کہ آپ کو کم اسباب میں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے ان دعاؤں کے صدقے میں۔ میں نے ایک بار مثال دی تھی کہ جیسے ایک مالدار کا بچہ ہے، کوئی بات ہو گئی اور وہ ٹیسٹ کرا دیا، ڈاکٹروں نے پھنسا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، بن گیا 10-15 ہزار کا بل اس کا۔ وہی ایک غریب بچہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، 1.5 روپے کی دوا لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سبب وہاں بھی استعمال ہوا، سبب یہاں بھی استعمال ہوا، اس کے لیے ذرا لانگ ہو گیا پروسیس، اس کے لیے ذرا شارٹ ہو گیا، بس یہ نہیں ہو گیا سبب ہٹ گیا، سبب تو رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندگان خدا کی مدد فرماتا ہے تو یہ کہ کم تر وسائل سے بہتر نتائج دیتا ہے، نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے بالکل کہ سب کچھ جو ہے بس ایسی ہو جاتا ہے ہوائی ہوا میں، کوئی جادو ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، جادو وادو بالکل نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبروں تک کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، ان کو تک کو زخم کھانے پڑتے ہیں، اور گڑھے میں گرنا پڑتا ہے، ان تک کو لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شکست مسلمانوں کو ہوتی ہے تو یہ کس بات کی سزا ہے، اگر کوئی سزا ہے تو یہ نہیں، یہ کس بات کا ابتلا ہے۔ پہلا ابتلا تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے غلبے کے لیے صحیح معنی میں شعور مقصد پیدا کرتے ہیں وہ تو بدنام ہو جاتے ہیں بیچارے، لیکن جو لوگ، پہلا تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اکٹھے ہونے کے بجائے مختلف سیاسی علاقوں سے ہم لوگ وابستہ ہوئے۔ ہمارے مسلمان ممالک دوسروں کے جھنڈے اٹھائے، دوسروں کے نظریات کے لمبردار بنے، کوئی اس کا لمبردار، کوئی اس کیمپ میں، کوئی اس کیمپ میں۔ اسلام کے لیے کہاں ہے یہ ایک ٹیم، ایک میں امت؟ دعا کا استحقاق تو کھو دیا اس امت نے اسی دن جب یہ پہلے ہی فرسٹ اسٹیج میں ہی جو ہے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر گئی کہ اس نے اسلام کے لیے دنیا میں اتحاد نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ دنیا کے کیمپوں میں بٹ گئی، وہ کیمپ جو اپنے اپنے نظریات الگ رکھتے تھے، اور ان کیمپوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے لوگ۔ آج حال یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک برباد ہوتا ہے تو دوسرے کو خوشی ہوتی ہے، دوسرے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا مخالف کیمپ کا ہے، خوشی ہو رہی ہے۔ اب نام لینا تو مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جن لوگوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کیا یہ سارا پروسیس اپنا کے دعائیں کی؟ کیا یہ سب کچھ کیا؟ ان تک کو تو حوصلہ شکنی کی ان لوگوں نے، دعا مانگنے والوں نے، جو خود اس مقصد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں، غلبہ اسلام کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف سب سے بڑے دشمن وہی تھے جو دعا کرنے میں سب سے آگے تھے۔ اور پھر یہ کہ کیا مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کیا؟ اس دعا کو کیا ایسا نہیں ہے حقیقت میں کہ اللہ سے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا لوگوں نے؟ اظہار شخصیت کا بہانہ بنایا گیا اس کو۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ مسلکوں کی دکانیں کھولی گئی اور مسلمانوں کے دل آپس میں پھاڑے گئے؟ اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے دل آپس میں پھاڑے اور مسلکوں کی دکانیں کھولی، جنہیں دعا کے نام پر اظہار شخصیت کے بہانے تلاش کیے، جنہوں نے اخلاص کے بجائے اخلاص کی ایکٹنگ کے اوپر اکتفا کیا، وہ اپنی دعاؤں سے یہ رزلٹ نکلنے کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہیں اللہ تعالیٰ اوکے کرتے چلا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ اصل میں یہ سب اپنی دکانوں پہ رونق بڑھانے کی جدوجہد ہے، بنامے دعا۔ یہ دعا نہیں بلکہ دعائیہ مشاعرے ہیں، اس کے اندر وہ جذبہ ملت کی وحدت کا نہیں ہے، اس کے اندر وہ شعور مقصد نہیں ہے، اسلام کے غلبے کی وہ تڑپ نہیں ہے، اور ایک کلمہ واحدہ کی بنیاد پر امت ہونے کی وہ خواہش نہیں ہے۔ بس ایک مسلم قومیت کا احساس ہے کہ وہ ایک بات ہے۔ کچھ لوگ تو میں چونکہ کوئی ایسی مسلک کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہوں نہ نوچتا ہوں اس میں، اس لیے میں کئی باتیں زبان پہ آتی ہیں رک جاتا ہوں میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی مسلک کی نزاکتیں لوگوں کے
زیر نظر تھیں. یہاں بھی یہ باتیں تھیں کہ صاحب اس میں ہمارے مسلک کا منہ نیچا ہو جائے گا اور ہمارے منہ اونچا ہو جائے گا، یا ہمارے سیاسی جو تعلقات ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال وہی لوگ جو عراق کے لیے بد دعا کرا رہے تھے اس سال دعا کرا رہے تھے. کیوں؟ کیا فرق پڑ گیا؟ کردار وہی تھے، زمین وہی تھی، سب کچھ وہی تھے. یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ یہ صرف سیاسی آقاؤں کا فرق تھا، اس لیے فرق پڑ گیا. تفصیلات کو تو آپ خود سمجھ لیجئے ان چیزوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بدعملی تھی تو یہ تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی جھٹکے دیتا ہے وہ سمجھنے کے لیے دیتا ہے. یہ عذاب نہیں ہوتے ہیں، یہ عذاب نہیں ہوتے ہیں. اصل چیز تو جڑ ہے. اسلام کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر عراق صحیح طے ہو گیا، اب یہ تو ایک بڑی بحث ہے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ڈرامہ ہے اور کیوں ہے، اور حقیقت کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، اس میں جانا بیکار ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آخر، اس کے پیچھے کون سی ڈور ہے. میں نے کہا میں اپنے ذاتی نظریات یہاں پیش نہیں کروں گا، لیکن ہے تو صحیح کہ افغانستان کے اندر بھی ساری توپیں، سارے ٹینک راتوں رات غائب ہو گئے تھے. آج تک پتہ نہیں کہاں گئے. عراق کی بھی پوری ہوائیہ، پوری فضائیہ، پورے ٹینک کہاں جا کے وہیں لگ گئے جہاں پہ افغانستان کے رکھے ہوئے تھے. پتہ ہی نہیں کدھر گئے وہ ہزاروں جہاز، کدھر گئے وہ ہزاروں ٹینک، کہاں ہیں کدھر ہیں، کہیں دکھائی نہیں دے رہے. سڑک کے اوپر تو ایک قوم دکھائی دے رہی ہے جو آٹے کی بوریاں لوٹ رہی ہے. صرف کیا یہ اس قوم کو مزید ذلیل کرنے کی سازش ہے تمام دنیا میں؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تم سارے لوگ. یہ ہیں جو فرنیچر اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو آٹے کی بوریاں لوٹ رہے ہیں. سارے وہی دکھائی دے رہے ہیں. باقی کہاں ہیں وہ ساری طاقتیں جن کے پروپیگنڈے تھے، جن کی ساری چیزیں تھیں؟ کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کوئی میزائل، کوئی راکٹ، کوئی ہوائی اڈا، کچھ نہیں. وہ لاکھوں کی فوج کہاں ہے؟ وہ سارے لوگ زمین میں گھس گئے، کدھر چلے گئے؟ یہ کوئی افسانہ ہے یا کہ طلسم ہوشربہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ اور ایسا افغانستان میں بھی ہوا تھا. یہ سارے سوالات، اس کے پیچھے جو جوابات پوشیدہ ہیں وہ کوئی سیاسی لیکچر تو ہے نہیں جو میں یہاں پہ دوں. میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا اور وعدے کا مفہوم کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کس کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں، دعاؤں کا کیا قانون ہے اللہ کے، اور نصرت کا کیا قانون ہے اللہ کے. سزا اور عمل کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں ہر چیز کا، ایسی بات نہیں کہ میں دعا کا انکار کر رہا ہوں یا دعا کے اثرات کا یا اسباب کا یا اس کا انکار کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کا انکار کر رہا ہوں. لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک پروسیس اور ایک قانون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کے تحت یہاں پر ہوتا ہے. ہماری خواہشوں سے نہیں ہوتا. یہ دنیا ہماری خواہشوں پہ نہیں چل رہی. بچے کو کھلونا نہ ملے تو وہ تو اپنے کھلونے کو سمجھتا ہے، لیکن باپ سمجھتا ہے نا مصلحت. تو بچہ تو ہاتھی مانگ لے گا. اکبر بادشاہ سے ہاتھی مانگ لیا بچے نے. اب گلا بھی بادشاہ سے ہاتھی لا دیا انہوں نے. پھر بولے لوٹا لاؤ تو لوٹا بھی لا دیا انہوں نے. پھر بچے نے کہا کہ اس ہاتھی کو لوٹے میں رکھو. تو یہ تو باپ، بچہ جانتا ہے، لیکن باپ تو جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یا یہ کہ اپنی معاشی ضروریات، بچہ تو کہہ دے گا ہوائی جہاز لاؤ میرے لیے. باپ پاتے ہیں ہزاروں مہینے کی تنخواہ، وہ کہاں سے ہوائی جہاز لائیں گے؟ بچہ اس بات کو نہیں جانتا ہے. تمام نزاکتوں کو تو باپ سمجھتا ہے. ہم تو صرف ایک دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور نہیں پوری ہوتی تو ہم کہنے لگتے ہیں پوری کیوں نہیں ہوئی. لیکن اس کی مصلحتیں اور نظام عالم کے اندر اس کے قوانین جو ہیں ان سے ہم کما حق و واقف ہیں، نہ اس عروج و زوال کے ہم اصولوں سے پوری طرح واقف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. قرآن کے اوراق میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں وہ پورے اصول ہیں. لیکن اتنا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے. ایک تو یہ وعدہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ایک تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی اسلام کے اوپر اپر ہینڈ نہیں رکھے. ایک تو یہ وعدہ، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر اقتدار دے گا اور تمہاری آج کی خوف کی حالت جو ہے وہ امن سے بدل دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ وعدے قرآن کریم کے بالکل واضح ہیں. جس طرح جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے سامنے. ہم صرف ان وعدوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کس سیاق میں کیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. حالات جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، شکستیں جو آج ہو گئی، اس سے ہم دل ٹوٹ گئے. ہمارے کوئی وجہ نہیں. اگر ہم تاریخ پر نظر ہو ہماری تو یہ تو روز ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. اسپین میں، ہمارے غرناطہ میں، قرطبہ میں، ابھی بلقان کی لڑائی میں ایسا لگا اسلام کی کہانی ختم ہو گئی. افغانستان میں بھی ایسا لگا اسلام کی کہانی ختم ہو گئی. ابھی عراق میں ہوا ہے تو سمجھ رہے ہیں اسلام کی کہانی ختم ہو گئی.
اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پازماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے اور دھندلا ستارہ تو ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسے مرحلے بار بار آئے ہیں، کوئی نئی ہے بات، اس لیے اس پہلے خدا نے چنگیز خان کے دور میں فتنہ تاتار اٹھا، سارا اسلام تحت عالم اسلام تحت ہو گیا، لگا تھا تو اسلام ختم ہو گیا، خود حضور کے زمانے میں نہیں ہوا کیا؟ اور پھر حسین و یزید کی وہی کہانی، جہاں ابراہیم کو در بدر تمام دنیا میں گھومنا پھرا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہوا ہے کہ لوگوں کے ایمان ڈگمگا گیا کہ صاحب دعاؤں سے فضول ہیں اور دعائیں غیر مقبول ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کی میں نے اس دوران گفتگو سنی کہ یعنی ایمان لوگوں کے ڈگمگا گیا کسی بات سے، جو کوئی نیا واقعہ ہو گیا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ سب عروج و زوال، اتھل پتھل، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب جو مورچے ہوتے ہیں، مورچے ہارنا جنگ ہارنا نہیں ہوتا، یہ راہ کی موڑ جو ہوتے ہیں وہ منزل کا کھونا نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ابتلا کے تحت ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری کمیاں ہیں وہ ہم دور کریں، ہم اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوں، ہم سمجھیں اور سوچیں کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم ایک ٹیم بنیں اور اس مقصد کے لیے کام کریں۔ اس کو یاد دلانے کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم شکست کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نام دیتے ہیں اس کا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے اور مستحکم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے، وہ جو ایمان والے ہیں اور جو صحیح کام کرتے ہیں، عمل الصالحات کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ایمان جو ہے حقیقت میں پہلے اس کو سمجھیں کس شے کا نام ہے، جغرافیہ ہے، راستے ہیں، بہت ملک ہیں ہمارے پاس، بہت افراد بھی بہت ہیں، 150 کروڑ لوگ ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک چیز مشترک ہے، جہاں بھی ہیں ذلیل ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے اندر بھی صرف ووٹ بڑھانے کے لیے ہیں، اپنے جو بلاکس ہیں ان کے ووٹ بڑھانے کے لیے ہیں، جہاں بھی ہیں ہم ذلیل ہیں تمام دنیا میں، یہ مشترک بات ہے، اپر ہینڈ نہیں ہے ہمارا کہیں بھی۔ اس وقت جو ہے ہم دوسروں کے ڈور میں بندھے ہوئے ہیں، یا امریکہ کی یا روس کی، یا اب تو روس بیچارہ کسی گنتی میں نہیں ہے، اب تو نیو ورلڈ آرڈر ہے، پھر بھی ہم ڈوروں میں بندھے ہوئے ہیں، فرانس کی، کوئی جرمنی کی، ہم نے اپنے پاکٹس بنا رکھے ہیں، اپنی ہماری کوئی طاقت نہیں، اتنی بھی نہیں ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ کوفی عنان صاحب اور عرب لیگ کے جو ہیں سیکریٹری جنرل دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، دونوں چھوٹے ہوئے کارتوس جنہیں مذمت کی قرارداد تک پاس کرنے کا حوصلہ نہیں، وہ دنیا میں کون سا انقلاب لائیں گے؟ اب میں نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ یہ اقوام متحدہ، کوئی مالک اپنے کتے پہ نہیں کتا اپنے مالک پہ نہیں بھونکا کرتا۔ امریکہ اور برطانیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اقوام متحدہ کیا ایکشن لے گی ان کے خلاف، اور کیسے لے سکتی ہے؟ انہوں نے تو مسلمانوں کی قبریں بانٹنے کے لیے انجمن بنائی ہے کہ اس کا کفن میں گھسیٹوں گا، اس کا کفن تو گھسیٹ، اور وہ عرب لیگ کے سادہ لا سیکریٹری جنرل جو بیٹھے ہوئے ان سے جو ہے تبصرہ فرما رہے ہیں بس۔ اور یہ کیا دنیا میں انقلاب لائیں گے؟ مسلمان منہج القوم آپ بتائیے ہر جگہ، اس کے باوجود کہ خدا نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر اللہ میاں نے کہیں پیٹرول اور سونا نہ دیا ہوتا تو پتہ نہیں بھیک مانگ رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے۔ وہ جو رائلٹی مل جاتی ہے 20%، اس کے بل پہ تھوڑے بہت کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی 60% تو امریکہ لوٹ کے لے جاتا ہے اور 20% کے ہتھیار خرید لیتے ہیں۔ ابھی 20% ہے جو ان کے پاس رائلٹی، اس سے تھوڑے بہت کھاتے پیتے دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ کیا ہے وقار؟ اللہ میاں کی دیوی عطا ہے جو من و سلوا مل گیا ہے۔ کیا کون سا کارنامہ انجام دے رہی ہے قوم دنیا میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا کے سنوارنے میں، ایک اس میں دوسروں کو ڈور میں بندھی ہوئی ہے یہ ساری، تو وجہ کیا ہے؟ اس کو کوئی سوال کرے گا آپ سے کہ آخر قدرے ایک چیز قدرے مشترک ہے۔ کہا بھی ورلڈ مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا بھی ہے ان کے سیکرٹری جنرل نے کہ تمام مسلمانوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ ذلیل ہیں، یعنی وہ جو ہے دوسروں کے تحت ہیں، ان کی آزاد رائے نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز مشترک ہے؟ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کی تہذیبیں الگ ہیں، ان کے ذرائع معاش الگ ہیں، پھر وہ کون سی چیز مشترک ہے جس کی بنا پر وہ ایک ہی نتیجہ نکل کے آ رہا ہے؟ تمام سب جگہ جو ہے وہ سطح زمین کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ان کے، چھوٹی سی
وہ اقلیت ہے اس یہودیوں کی، وہ دیکھیے سربلند ہے، اپنی چالیں چل رہی ہے، بھرپور چالیں چل رہی ہے دنیا کی اسٹیج کے اوپر. ہم اتنے سادہ لوگ سب کچھ وسائل کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ اب مستشرقین تو کہتے ہیں غلطی مسلمانوں کے تصور دین میں ہے، یعنی اگر ان کو کسی چیز نے پست کیا ہے تو ان کی مذہبی سوچ نے پست کیا ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو مشترک ہے ان میں. وہ تو اس کا انالیسس یہی کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی ہے، ان کی مذہبی سوچ. حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں لفظ خلیفہ کی تشریح جب آئے گی، آج تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے جو خلیفہ کا لفظ ہمیں دیا ہے وہ کس مفہوم میں دیا ہے. مختصر طور سے آپ یوں سمجھیں کہ اسلام ہمیں دین کا زندگی کا ایک نظام دیتا ہے. ہمارے لوگ تو کیا کہ چھوٹ جاتے ہیں کہ ارے چھوڑیے یہاں کی عزت کیا عزت ہے، آخرت کی عزت ہے، زندگی تو وہاں کی زندگی ہے، یہاں کیا دیکھنا ہے اس دنیا میں. ان کو تو پیٹرن میں نے کہا نا، ہر چیز کے پیٹرن جملے ہیں، ہر چیز کے پیٹرن جملے ہیں. مسئلہ پوچھا جائے تو ہمارے امام صاحب نے یوں فرمایا، اور کسی بات کے لیے ہمارے اعمال کی سزا ہے. پولیو یوں ہے، کھانسی یوں ہے، نزلہ یوں ہے، شکست یوں ہے. ہر چیز کا ایک پیٹرن جملہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس تیار. تو یہ ایک جملہ بھی ان کا رکھا ہوا ہے، جیسے کہ ارے دنیا کی کیا دیکھنا ہے، آخرت کی زندگی ہے. اب دنیا کو اگر کچھ نہیں دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں بار بار کہا کہ جو میرے احکامات کی جھٹلائیں گے لہم خزیون فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں ان کو ذلیل کروں گا. دھمکی کیا ہوئی جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں؟ تو اس کی حیثیت ہی نہیں کیا ہوئی. اور جو ایمان پہ چلیں گے لہم مغفرۃ ورزق کریم، میں انہیں عزت کی روٹی دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزت کی روٹی دوں گا. دنیا میں ہم جیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، تو آخر بھیک کی روٹی کھانا بہتر ہے یا عزت کی روٹی کھانا بہتر ہے؟ جب وسائل تو ہمیں دنیا سے حاصل کرنے ہی ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت کی روٹی کھائیں. قرآن کہتا ہے رزق کریم، عزت کی روٹی. تو یہاں پر اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینا بہت بڑی بات ہے. اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آپ کی دنیا کو بھی بہتر اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کا دعویٰ کرتا ہے اسلام. تو آپ یہ کہہ کے کیسے چھوٹ جائیں گے ارے یہاں تو ذلیل ہیں تو کیا ہوا، اس کی کوئی ایسی تو مچھر کے پاس برابر نہیں ہے، آخر تو وہاں پہ لیں گے عزتیں جتنے بھی، یہاں تو ذلیل رہنے. تو اسلام نے تو نہیں دیا یہ تو. بے شک حضور کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کی برابر ہے. بے شک یہ حضور کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری نظر میں مچھر کی پر برابر ہو جائیے اور تم یہ پھٹو دشمنوں کے ہاتھوں اور اسلام کو، اسلام کی آبرو کو زمین میں ملا دو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ مطلب یہ کہ دنیا سے چپکو نہیں، دنیا میں دل کو پھنساؤ نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ میری منزل مقصود رضا الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ آخرت تو دے گا ہی، یہاں بھی تمہیں عزت کی روٹی دے گا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے. تو اسلام جو حقیقی معنی میں اور دین اور ایمان ہے وہ ہمیں یہاں عزت کی روٹی دے گا، ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا موقع دے گا. ہم سربلند رہیں گے ایمان کی شرط پر. لیکن اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو صاف مطلب یہ کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں قرآن نے دیا تھا. اور کیا کہیں، قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میں ایمان کی شرط پہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تم سربلند رہو گے. تو اس دنیا میں تو وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں تھوڑی کر رہا ہے. یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی دنیا کا لفظ بولا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا. زمین فی الارض بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہی زمین جس کو بڑی حقارت سے کہتے ہیں ارے یہاں کی کیا عزت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے، پھر یہ وعدہ کیوں کر رہا ہے، اس کو اپنی نعمت کیوں قرار دے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھی پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی دی. اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ نعمت کہہ رہا ہے. تو دنیا میں اگر یہ نعمت سے ہم محروم ہیں اور اس وعدہ ہمارے حق میں نہیں ہو رہا، تو اس میں پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ غالباً ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربلند کرنے کا وعدہ کیا. پھر جب یہ شک ہوا غالباً ہمارے پاس ایمان ہے، تو سیدھا سوال ہمارے تصوری ایمان بھی تو ہوا. تو اگر میں اس کا انالیسس کروں تو آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے آج کے ہمارے تصور ایمان کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ سربلندی کو مشروط کیا تھا، اور جب نہیں ہے تو یقیناً اس میں کہیں خامی ہے. کنٹینیو ہی ہوتا جا رہا ہے، ایک آدھ بار ہوتا ہے، ایک دو بار ہوتا ہے.
کنٹینیو یہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ اوور آل پوری دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ڈالا ہے. تو اس ابتدا میں اگر ہم سدھر جاتے ہیں, اپنی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے اللہ کا انعام بھی بن جائے گا یہ حالت, اور نہیں پکڑتے تو یہ ہمارے لیے سزا بن جائے گی. تو ہم اس غلطی کو پکڑیں جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے ایمان اور دین کو سمجھنے میں. وہ کیا غلطی ہو رہی ہے, یہ اصل چیز. ایک لفظ میں ابھی میں آپ سے عرض کروں, شاید تفصیل تو اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسلام نے ہمیں جو تصور دیا تھا نظام زندگی کا, اس میں پالیٹکس اور مذہب جیسے کہتے ہیں, مذہب عام طور سے کہتے ہیں ان چیزوں کو جو پرائیویٹ ہوتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میں, جیسے نماز ہے, دعا ہے, تسبیح ہے, یا ہندوؤں میں پوجا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو خاص مخصوص مذہبی اعمال ہوتے ہیں, اس کو تو کہتے ہیں مذہب. اسلام نے اپنے آپ کو کہیں مذہب نہیں کہا. پورے قرآن میں کہیں لفظ مذہب نہیں اسلام کے لیے. اسلام مذہب اسلام ہے ہی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام عام طور سے چلتا ہے. اسلام نے اپنے آپ کو مذہب کہا ہی نہیں ہے. اس طرح سے حضور کو کہتے ہیں بانی اسلام. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اسلام کی بنا نہیں ڈالی کسی نے. بانی اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہے. کوئی شخص بانی اسلام نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر کے اور اب تک جو چلا آ رہا ہے وہ دین جو اللہ کے آگے ہمیں جھکنا سکھا رہا ہے وہ اسلام ہے. حضور بانی اسلام نہیں ہے. کیا حضور سے پہلے جو تھے وہ سب کافر تھے؟ حضرت عیسیٰ, موسیٰ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب مسلمان نہیں تھے کہ حضور بانی اسلام ہے؟ تو بانی اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ہمیں تصور ہمارے ذہن میں ہے ہر چیز کا کہ اسلام مذہب نہیں ہے, اگر ہے تو کہیں بھی آپ قرآن و حدیث میں لفظ مذہب دکھائیں اسلام کے لیے. اسلام دین ہے, یعنی ایک زندگی گزارنے کا راستہ, وے آف لائف, زندگی گزارنے کا ڈھنگ جس میں سب چیز شامل ہے, مسجد سے لے کے بازار تک. ہماری آئلی, ہماری معاشرتی, ہماری سیاسی, ہماری فوجی, تمام زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے. اور یہ ایک یونٹ ہے پورا. اس لفظ میں ڈیٹیل نہیں کر سکتا میں آپ سے. پورا ایک یونٹ ہے, اس میں وہ نہیں ہے, پارٹس نہیں ہے کہ اتنا حصہ مذہب کا ہے اور اتنا حصہ دین کا ہے یا یہ پالیٹکس کا ہے. ہر شے یہاں مذہب ہے اور ہر شے یہاں دین ہے. پورا ایک دم جوائنٹ ہے, اس میں کوئی الگ الگ پارٹس نہیں ہے. ہر عمل ہمارے ہاں, مثال کے طور پر نماز ہم کو اللہ کے ہاں رونا بھی سکھاتی ہے اللہ کے آگے, اور ہمیں آپس میں جوڑتی بھی ہے. اس سے ہمیں ایک سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ ہمارے پیسہ نکلتا بھی ہے, اس سے ہمارے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے, جس سے ہمارا معاشرہ جڑتا ہے, ہمیں ایک سیاسی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. حج میں ہم خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور پوری امت بھی جڑتی ہے ساری دنیا کی. اس سے ہمیں یعنی یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم الگ کر سکیں کہ اتنا مذہب ہے اور اتنی سیاست ہے اسلام میں. یہ تو پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے. تو جب ایسا ہے تو اس کو آپ پارٹس نہیں بنا سکتے کہ ایک تو ہوئی مسجد اور ایک ہوا گورنر ہاؤس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی آپ ہی پڑھاتے تھے اور فوجوں کی قیادت بھی آپ ہی کرتے تھے ایک ہی جگہ. یعنی اس کے ٹکڑے نہیں تھے کہ یہ سسٹم تو ہے ملوکیت یا جمہوریت یا ڈیموکریسی یا گورنمنٹ یا سیاست, اور یہ ہوا مذہب. بکرے پہ بچے کان میں اذان دینے کے لیے یہ ہیں اور گورنمنٹ چلانے کے لیے وہ ہیں. بکرے پہ چھرا پھیرنے کے لیے یہ ہیں اور سیاسی احکامات نافذ کرنے کے لیے وہ ہیں. نکاح پڑھانے کے لیے یہ ہیں اور ڈائیورس کرانے کے لیے وہ ہیں. یہ نہیں تھا اسلام کا سسٹم. یہ نہیں تھا. اسلام نے ایک گروپ تو بنایا مذہب کے لیے کہ بکرے پہ چھرا پڑے تو بسم اللہ اللہ اکبر کے لیے مولانا کو بلا کے لاؤ. نکاح پڑھانا ہے تو مولانا کو بلا کے لاؤ. عقیقہ کرانا ہے تو مولانا کو بلا کے لاؤ. یہ سب کچھ اس کے لیے جیسے برہمن ہوتا ہے یا پنڈت ہوتا ہے اوروں میں, ایسے کوئی دھارمک گروپ ہمارے یہاں نہیں تھا. ہمارے یہاں ہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے امام بھی تھے, آپ سیاسی قائد بھی تھے, آپ فوجوں کے سپہ سالار بھی تھے, اور بالکل یہی جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. ہمارے ہاں یہ سیکشنز نہیں تھے کہ یہ مذہب کا سیکشن ہے یہ اس کا سیکشن ہے. لیکن ہم نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی کہ سیکشن بنا دیے, ایک حصہ ڈال دیا مذہب کے کھانے میں اور سیاست کو کر دیا آزاد. اب چاہے تم امریکہ کی گود میں جاؤ, چاہے تم روس کی گود میں جاؤ, چاہے تم کوئی سا بھی نظریہ اٹھاؤ, سیکولرزم اٹھاؤ, اور ڈیموکریسی, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس ادھر نماز ہوتی رہے, ٹھیک ہوتا رہے. تو پھر ایک آپ نے فالج دین کے اوپر فالج ڈال دیا, یعنی یہ پیرالائسس ہو گیا دین کے اوپر, ایک پیرالائسس ہو گیا, اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب یہ تو ایک پوری فلسفی ہے, اس کے لیے پورا درس چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل رکھوں گا.
ایک میسج بنی پوری اس کے لیے، پوری ملت کے لیے. اگر اس مرحلے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی تو اسلام کا یہ نظام جو تھا نا، یہ بالکل غلط ٹریک پہ چلا جاتا اس ٹائم. آپ دیکھتے ہیں کہ خود یزید کے ہی بیٹے نے اٹھا کے الٹ دیا اس پورے نظام کو. خود یزید نے جو ہے کہا کہ میں حضرت حسین کی ہڈیوں کے اوپر اپنی عمارت کا محل تعمیر نہیں کروں گا. اس نے انکار کر دیا. اب بعد میں خلافت بنی امیہ میں دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے یعنی جنہوں نے کہ حضرت عمر کی داستانیں دوہرا دی. اتنی اصلاح اتنا فلٹر ہو گئی وہ پالیٹکس. آپ اسے کم سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ توازن قوت جس نے ملاز کیا نا، تدبیر و حکمت، ایک پورا اسٹیج دیا میں نے آپ کو. یا یوں کہیے کہ وہ حالات یوں کہیے کہ یہ دوسری نسل تھی. یہ دوسری نسل تھی، فالٹ تھا اصل میں امام حسین میں نہیں. یہ دوسری نسل تھی، پہلی نسل جو ہے ختم ہو چکی تھی. اب یہ وہ لوگ تھے نئے نو دولتیے جو لوگ آئے تھے، جو بنی امیہ کے درباروں سے وابستہ تھے. ان کو داستانیں تو یاد تھیں حضرت فاطمہ کی ان کی، لیکن یہ لوگ سارے یہ غلط فہمی ہے کہ صحابہ کرام تھے. یہ صحابہ کرام نہیں تھے. صحابہ کرام تو 40-50 کی تعداد میں رہے ہوں گے تو رہے ہوں گے، وہ بھی 100 برس کے اوپر کے ہوں گے. یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. یہ فالٹ یہ تھا کہ پورا معاشرہ بالکل عیاشی میں ڈوب گیا تھا. وہ اس کے نتیجے میں سارا واقعہ رونما ہوا. یہ مطلب جو ہے اس میں عراق میں اس وقت جو مطلب کافی وہ ہو رہی، دعائیں بھی انہوں نے ساری صلاحیں بھی کی، ساری چیز کی، پھر ان کو کیوں دبا گئے؟ دیکھیے بناس کہنا کہ میں ذاتی خیالات یہاں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن عراق کو میں نہیں مانتا کہ یہ عراق اور اس میں جو جنگ ہوئی یہ اسلام کے نام پر ہوئی یا اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی یا اس شعور مقصد کے ساتھ ہوئی، یا یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، یعنی تو بحث کا موضوع بن جائیں گی. پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ اس سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس جنگ کے لیے کیا ہے جو اسلام کے نام پر حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے، جس میں ملت متحد ہوتی ہے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اور اس میں صحیح تدبیر اور صحیح حکمت اور قوت کا صحیح توازن. یہاں تو بہت سے فالٹ ہیں. یہاں تو قوت کے توازن دیکھ لیں آپ، سب سے پہلے نہیں ملحوظ رکھا گیا. صحیح تدبیر نہیں، صحیح حکمت نہیں، اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کانسپریسیز ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا نا. آپ اوپر سے تبصرہ کرا رہے ہیں. میں تو سمجھتا یہ ڈرامہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کوئی یہ طے شدہ کانسپریسی تو نہیں ہے. کیا ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کردی بھی ہیں، ہم ترکی بھی ہیں، اور ہم عراقی بھی ہیں، ہم باسی بھی ہیں، شیعی بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ فعال ثابت ہوں گی؟ بالکل یقیناً. اور کیا کہا چیزیں میں نے، اسلام نے ایک ایسے معاشرے سے وعدہ نہیں کیا ہے جو باسی بھی ہے اور کردی بھی ہے اور کمیونسٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ وہ سب امنو میں آ جائیں گے. وہ امنو آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ سارے امتیازات آپ مٹا نہیں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کئی ملکوں کو عراق کے فال پہ خوشی ہے، کئی لوگوں کو اس میں مسلکی تعصب دکھائی دے رہا ہے. مثلا ایران یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا ہے 2 شیعہ ملک ہو جائے، ابھی تک ایک تھا. ابھی زیادہ سے زیادہ گفتگو میں جانا نہیں چاہتا میں. یعنی کچھ لوگ مل کے اندر سے پٹوا رہے ہیں، اور اندر جو گھسپیٹی ہیں، چھوٹی سی ہماری اقلیت ہو اگر، لیکن اس میں منافق نہ ہو تو وہ زیادہ طاقتور ہوگی اس بہت بڑی اکثریت سے جس میں منافق گھسے ہوئے ہوں اور جو آپس میں ایک دوسرے پھٹا ہوا ہو جس کا دل، وہ تو خالی ورم ہوگا، صحت نہیں ہوگی. وہ دبلا پتلا آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے موٹے پھپھد آدمی سے. تو منافقت ہے نا ہمارے ہاں، اس پہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا. اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.